کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین وہ تخت کے لیے گئے، حکمرانی کے لیے گئے، حکومت کے لیے گئے۔ خیر واقعہ بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، بس چند باتیں جو 2-3 احادیث اور اس کے بعد خلاصہ۔ پھر حبیب علیہ السلام نے، آپ نے بارہا سنا کہ پھر حبیب علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حبیب علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ مولا علی کا مقام ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اما ترضی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اب یہ 3 چیزیں دیکھیے، پنجتن میں 5 چیزیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی ذات حضرت فاطمہ الزہرا، مصطفیٰ کریم کے داماد حضرت علی اور حسنین کریمین، 5 تن ہیں۔ اگر ہر ایک کی خصوصیات کو دیکھا جائے، اگر مصطفیٰ کی ذات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو اس کائنات کے اندر مختار کل بنا دیا۔ اگر مولا علی کی شان کو دیکھیں تو ارشاد نہ کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اتنا مقام جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ حسنین کریمین کو ارشاد فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ اب ان لوگوں میں سے میرا سوال ہے کہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ حسین تخت کے لیے گیا تھا، جسے مصطفیٰ نے نوجوانوں کا جنت کا سردار بنا دیا، دنیا کا تخت ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں کیا۔ حسنین کریم جو جنت کے سردار ہیں، ان کے والد جنت کے سردار، ان کی والدہ جنت کی سردار، اور ان کے نانا کل کائنات کے مالک بنا دیے، تو ان کو اس تخت کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے کہ کربلا کا واقعہ ہوا، یزید نے مصطفیٰ کے اہل بیت پر ظلم ڈھائے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اس تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امام علی مقام اتمام حجت کے لیے گئے تھے، دین اسلام کی خاطر گئے تھے، اور انہوں نے اپنا سارا کنبہ اہل بیت مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، دین اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو وہ لوگ جو اس کو جہاد کو، اس عظیم واقعے کو اگر صرف یہ کہہ دیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ اہل بیت کے اطہار پر بہت بڑا بہتان باندھنے والے ہیں۔ ان کے دل اہل بیت محبت سے خالی ہیں۔ کوئی ذی شعور انسان اس واقعے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہو، وہ اس واقعے کی ضرور تائید کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے حبیب علیہ السلام نے جو ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اہل بیت اور قرآن، ان دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔